مسجد کو تالا لگانا شریعت میں منع ہے. آج مسجد اتنی خوبصورت بنا دی, تالے لگانے پڑ رہے ہیں. مسجد کو تالا نہیں لگانا چاہیے. مسجد سادی ہو, پیسہ تعمیر پہ نہیں تعلیم پہ لگے. بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو, کسی بھی تعمیر پہ. اس لیے کہا غریبوں سے مال لو, امیروں سے وقت لو. آج ہم الٹے دین پہ ہیں, امیروں سے مال لیتے ہیں, غریبوں سے وقت. کوئی دین میں تبدیلی نہیں آ رہی. امیروں سے وقت لو, امیر وقت نہیں دیتا. غریبوں سے مال دو, قربانی بنے گی. اللہ دین کو سالوں میں صدیوں کی ترقی دے دیں گے. تو میرے پیارو, کلمہ دل میں کیسے اترے گا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کا کلمہ دل میں آ گیا, علامت کیا ہے؟ جیسی سامنے نام محتر آئے گی, نظر نیچے ہو جائے گی. آج میرے پیارو سارا دن مسلمان واٹس ایپ پہ لڑکیاں دیکھتا ہے, کرکٹ میچ میں لڑکیاں ناچتے دیکھتا ہے, رات کو انڈین فلم دیکھتا ہے, صبح پاکستان ٹیم کے لیے دعائیں کرتا ہے. انڈین فلم میں انڈین پسند, ٹیم پاکستان پسند, پتہ نہیں کون سا اسلام. جب ایمان گڑبڑ ہوتا ہے دل بے چین ہوتا ہے, مسجد میں دل نہیں لگتا, اس کا اللہ مسجد سے باہر کر دیتا. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو, اس کے ایمان کی گواہی دے دینا. جب ایمان دل میں آتا ہے, قرآن کہتا ہے ان کے دل اللہ کا نام سن کے لرز جاتے ہیں. آج اللہ کے نام سن کے ہمیں سستی آتی, نیند آتی ہے نا. فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں, ہمیں بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی T20 میچ میں نیند نہیں آئی. T20 کتنا ہوتا ہے؟ 20 اوور کا میچ. 20 اوور کا میچ مسلمان 5 گھنٹے دیکھتے ہیں, نیند نہیں آتی. اور 20 رکعت تراویح ان سے پڑھی نہیں جاتی, سارا تراویح نیند سے بھری ہوتی ہے. کھیل تماشا دیکھنے کے لیے تیار, 8 گھنٹے ون ڈے میچ دیکھتے ہیں, 1 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان نہیں سن سکتے, اللہ کی بات نہیں سن سکتے. یہاں اصلی جنازہ لا کے رکھ دیں, اصلی جنازہ, سب گپے مارے ہوں گے یار جنازہ موبائل پہ, اور یہاں اسکرین لگا دیں اور فلم انڈین لگا دیں جس میں ایک ہیروئن مرے, سارے مسلمان غور سے دیکھ رہے ہوں گے ہیروئن کیسے مر رہی ہے. اس پہ آنسو بھی نکل رہے ہوں گے. دل لوٹے جنازے پہ رونا آتا ہے, اصلی جنازے پہ ہنسی آتی ہے. یہ آج مسلمان کا حال ہے. کیوں؟ ایمان دل سے نکلا ہوا ہے. میرے پیاروں, مرنے سے پہلے اس میں ڈالنا ہے, ورنہ پھنس جائیں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی جہنم ہے, دنیا میں آج تک کوئی جلنے کا پین کلر نہیں آیا. ہمارے محلے میں ایک لڑکا جلا, 70% جل گیا, اس کو بے ہوش کیا تب بھی تڑپ رہا تھا جلنے کی وجہ سے. قیامت تک جلنے کی کوئی دوائی نہیں آئی. کیوں؟ جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے, جلنا ہی جلنا ہے. فرمایا جو سب سے چھوٹی جہنم ہے, اگر اللہ اس سے نکال دے تھوڑی دیر کے لیے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دے, سب سے چھوٹی جہنم سے نکالا آگ سے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دیا, کہا اس کو اس میں نیند آ جائے گی, جہنم کی کیا ہوگی کہ میرے پیاروں. لیکن آج مسلمان اس سے ڈر نہیں رہا, سارا ڈر دنیا کا ہے. کوئی خوف نہیں, مرنے کے بعد پیاس کا بھوک کا کیا ہوگا, مرنے سے پہلے کا بس ڈر اور غم ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک ایک رائی کے دانے کے برابر خیر تجھے دکھاؤں گا, ایک ایک رائی کے دانے کے برابر شر تجھے دکھاؤں گا. ان ربک لبالمرصاد, اللہ تیری طاق میں لگا ہوا ہے, 24 گھنٹے تجھے دیکھ رہا ہے, تجھے سمجھا رہا ہے, تجھے سمجھا رہا ہے, تجھے تکلیف دے رہا ہے. کیوں کہ تیری پکڑ کا ایک دن ہے, بچ جا. دیکھو میرے پیاروں, بعض لوگ گناہ کرتے ہیں. یار سعید بھائی ہمیں بکواس کر رہے ہیں, لڑکی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھتا رہ دیکھتا رہ, میں نے تیری پکڑ رکھی ہے, 2030 میں پکڑوں گا جب تک تجھے سمجھاؤں گا. فرعون نے 70,000 بچے ذبح کیے, اللہ نے پکڑا نہیں. اللہ نے نبی بھیجا, جاؤ موسیٰ سمجھاؤ, جاؤ سمجھاؤ. 40 سال سمجھایا, کہا موسیٰ میں اس کو غرق کروں گا, لیکن میں نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کی پکڑ 40 سال بعد کروں گا. ہم سب کی پکڑ ایک دن لکھی ہے, ٹائم بھی لکھا ہے, اس دن اس کو کوئی نبی بھی بچا نہیں سکے گا. میرے پیارے دوستوں, ایمان دل میں لے آئے. ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا, اے حارث صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں. کہا ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے, تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایمان والے وہ ہیں جن کے بستر ان کے پہلو جفا کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے وفا, کہ ان کو وفا ہے مال سے, بیوی سے, شوہر سے, ان کو بستر سے جفا ہوتی ہے, وفا کو الٹا. یہ رات کو بستر سے جفا کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. یہ ایمان والے ہیں. آج تو مسلمان فجر نہیں پڑھتا بھائی, پورے پاکستان گھوم کے بتا رہا ہوں, 98% مسلمان فجر نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بدوانی دی, 70 صحابہ شہید کروا کے بدوانی دی, اپنے دندان مبارک شہید کر کے بدوانی دی, اپنے چہرے کو مبارک کو زخم کر کے بدوانی دی. اس مسلمان کو بدوا دی ہے, نماز پڑھ لیتا ہے,
اے اللہ میرا دل چاہتا ہے ایندھن اکٹھا کروں، نوجوان جمع کروں، اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ پھر میں جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے، مؤذن کی اذان پہ مسجد نہیں آتا، یہ کفر کر رہا ہے، یہ نفاق کر رہا ہے، یہ ظالم آدمی ہے، اللہ ظالم آدمی کی مدد نہیں کرتا۔ اتنا بڑا رب اس کو بلا رہا ہے، اتنا بڑا رب۔ یہ علامت بتا رہا ہوں ایمان کی، بھائی ڈریں پہلے۔ اور میرے پیارو، اللہ کے یہاں بہت آسانیاں ہیں، یوں اللہ معاف کرتے ہیں، یوں فرمائے ایک مکھی کے سر کے بغیر آنسو گرا لو، یا اللہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا، تو نے مجھے دکانوں میں خوار کر دیا، مجھے گھر سے تو سارے مسلمان دبئی پھر رہے ہیں، بیویاں یہاں ہیں، شوہر دبئی، توڑ دیا گھر اللہ نے۔ ایک آدمی سے سعودی عرب ملا میں، تو ایسے کھڑا میں، ابھی اس نے مجھے ملا ہے، بھئی یہ موبائل بند کر دو، جیب میں ڈال لو، مجھے ملا ہے، وہ ابھی مل کے گیا ہے، وہیں فون پہ بات کر رہا تھا، برین ہیمریج گر گیا، اس کو ہسپتال میں سعودی عرب میں لٹایا، اس کو شاکس دیے، انتقال کر گیا۔ میں نے دوست سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے، 30 سال سے سعودی عرب میں، 5 سال بعد ایک دفعہ گھر جاتا ہے۔ 20 بچوں کو فون کیا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں، سعودیوں نے کہا گھر چلے جاؤ، اب میں ناکار ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں، تو 20 بچوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں ہو، وہیں رہو، وہیں مرو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کے انتقال کر گیا۔ یہ بچے کام نہیں آئیں گے، ہمارے قبرستان بھی نہیں آئیں گے، یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی، ہمارے بعد نکاح کر لیں گی، حدیثوں میں اپنے پاس سے نہیں مار رہا۔ میرے بچے ابھی میرے پاس زندگی میں نہیں آتے، میرے قبرستان کب آئیں گے میرے پیاروں؟ ایمان والے کون ہیں؟ راتوں کو بستر سے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ تہجد پڑھتا ہوں، دل میں روزہ رکھتا ہوں۔ آج کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی اگر آ گیا نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تیرے اندر تقوی آ گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں دوں گا۔ میرے پیارو، ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں ہے، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ، انضمام سمجھ گیا یوسف، میں جنید، روزی نیچے نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے۔ آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے، دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو۔ ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے۔ امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، ایک یہودی آدمی ہے، 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کے یہاں کام کر رہا ہے، صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ کہ میں 2 مہینے کام کروں گا، 10 مہینے چھٹی، تبلیغ کا کام۔ وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے، 2 دن کر لے، تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے، جب سے تو رکھا ہے، تجھے رکھا ہے، میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے۔ کمپنی کو کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب کو بھگا دوں گا۔ اللہ یہودی سے عزت والی روزی، ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے۔ رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا، اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے، یہ لے کبوتر طوطے، یہ کھا، یہ کھا، تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے، تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے، اندر ہے۔ جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ کہا اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا۔ آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے، تیری دعاؤں قبول کروں گا، دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا۔ ایمان، یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی، نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا، تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں، اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے۔ مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینیا، کھٹا نکلا۔ تو مالک نے مبارک دوسرا انار لا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے۔ کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا؟ کہا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں۔ کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے، چل تو میرے گھر میں نوکری کر۔ مبارک وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا، پریشان تھا۔ کہا مالک تو پریشان ہو گیا؟ یار میری ایک بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے، سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے، میں کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہی، کس سے شادی کروں؟ کہا مالک بہت آسان کام ہے، اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو، اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو۔ کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، بیوی کے پاس گیا، مسئلہ حل ہو گیا، دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے، اس سے کیسی زبردست چیز بتائی۔ بیوی نے کہا چلو تلاش کریں۔
وہ کہا چھوڑ کیا تلاش کریں, مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا کرو نکاح. اس نے نکاح کیا ایک مالی سے, سارا باغ اس مبارک کا, سارا باغ, ایک ہی بیٹی تھی, سب اس کے نام کر دیا. اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا, جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک. کیسا اللہ نے بچہ دیا, اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ امام بخاری کے استاد. تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے, سنو دنیا کیسی ملی. حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ, یہ راستہ ہے اوپر سے ملنے والا. آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہوئے, دکانوں میں آسمان. میں نے 20 سال بحال ملا, وہ غم لایا, نفرتیں لایا, بیماریاں لایا, گھر کی لڑائیاں لایا, بے سکونی لایا. بستر خریدا نیند غائب, گھر خریدا خوشیاں غائب, دوائی خریدی شفا غائب, ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب. لڑائی 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 لڑائی. عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں, دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے بھاگی. تو وہ حیران پریشان, اس کے گھر گئے, اس نے کنڈی لگا لی. کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا, حرام ہے. کہا بڑے میاں چلے جاؤ, میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا. وہ جو عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا, چلو ایسا کرو یہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو, حج اگلے سال کریں, بچی کو دے دو. سارا مال بچی کو دے دیا, واپس چلے گئے. جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے, ایک حاجی السلام علیکم عبداللہ کیا حال ہے, خیریت؟ وہ حج پہ ملاقات ہوئی تھی. کہا میری تم سے ملاقات, میں تو نہیں, کہا نہیں آیا مینا میں ملو. اچھا اچھا. ایک آیا وہاں عرفات میں, ایک مزدلفہ میں, حج پہ ملے. اچھا. ایک آدمی آیا اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں. کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشرفیاں دی تھی, میں پریشان تھا گم نہ جائیں, یہ اپنی امانت رکھ لو. کہا میں نے دی تھی, یہ کتابوں کا قصہ ہے, ہوائی بات نہیں مارا, میں نے دی تھی. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی تبلیغ میں, جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے, یہ تبلیغ والے کو مال کہاں سے آتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے ہیں جہازوں میں, یہ مال کہاں سے آ رہا ہے. یہ کام بھی نہیں کرتے, سب پریشان, میرے دوست پریشان. کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو کبھی ادھر کبھی ادھر, کہاں سے. اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفی آ گئی, تو رونے لگے, یا اللہ یہ میرا مال نہیں, میرے پاس کہاں سے آ گیا, میں نے حج نہیں کیا, یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں. سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہ عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے, وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی, تو نے اس کو پیسے دیا, دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی. اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا, اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا, اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر لیا. میرے پیاروں ہمیں کیا ہو گیا. حسن حسین اور عبداللہ ابن جعفر 3 بھائی, 2 سکے بھائی, ایک کزن, یہ تینوں جا رہے تھے مدینہ. تو رستے میں ایک دیکھی اپنا بستی عمرہ کر کے جا رہے تھے, ایک بڑھیا کی, اس کے پاس گئے, بڑھیا ہم پیاسے ہیں ہاشمی خاندان کے, حسن حسین ماشاءاللہ مبارک برکتیں ہیں, کیا کروں بیٹا, اماں پیاس لگی ہے کچھ پلا دے. کہا میری بکری کھڑی ہے, دودھ نکال پلا دیں, دودھ نکالا پی گئے. کہا اماں بھوک بھی بہت لگی ہے, کہا بکری ذبح کر دے کھلا دوں, کھلا دی. 50-60 بکریاں تھی, چلے گی. شام کو بڑے میں آئے, بڑبڑ کرنے لگے, کیا کیا تم نے, بکریاں کھلا دی. کیا ہوا, اللہ کی طرف سے 50-60 بکریاں ساری وہ بیمار ہوگی, سب مر گئیں. اب گھر میں فاقے آ گئے, گئے مدینہ. تو انہوں نے بھائی نے کہا تھا مدینہ ہماری زیارت کرنا, ہم سے ملنا. انہوں نے کہا دیکھیں گے. خیر مدینہ گئے تو ایک دم جو سب سے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین, انہوں نے کہا ارے بڑھیا پہچانا مجھے, کون, میں حسین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسا. اچھا تم حسین, کیا, ہاتھ پکڑا. کہا چل بڑھیا. 1000 بکریاں دیں اور 1000 سونے کے سکے دیے ایک بکری دینے پہ. 1000 کل میری طرف سے 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے. وہ عبداللہ بن جعفر نے بلا رہے ہیں, وہاں گئی. کہا کتنے بھائیوں نے دیے؟ کہا 1000. کہا اگر تو پہلے آتی تو میرے گھر سے تیرے گھر تک بکریوں کا ریوڑ ہوتا, لیکن وہ 2 بچے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, میں ان بچوں سے اوپر کروں گا, ان کی حیثیت چھوٹی ہوگی, میں نہیں کر سکتا. یہ لے 2000 بکریاں, 2000 سونے کے سکے. ایک بکری اللہ کو دی, 4000 بکریاں اللہ نے لوٹا دی 4000 سکوں ساتھ. یہ ہے ایمان والے کی روزی. بے ایمان کی روزی, یہاں کہیں دبئی پھر رہا ہے, کہیں یہاں پھر رہا ہے, کہیں وہاں پھر رہا ہے. ایمان والے بن جاؤ, روزی مل جائے گی. ایمان والا کون ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے. اور کیا جب صبح اٹھتا ہے یا اس میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں, میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے. ایمان والی کی علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کلمہ کیا ہے, لا الہ, پہلے ساری دنیا نکال, سارے بت نکال, الا اللہ, پھر آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. ہمارا مسئلہ کیا, ہمارا ایک نماز ایک جگہ پڑھ رہے تھے, نماز ہم نے ختم کر لی, میرا بیان تھا, ابھی 4-5 فلسفے نماز میں تھی. امام صاحب کے پاس آدمی ہے کہ امام صاحب موبائل کسی کا آئی فون گم ہے, اعلان کر دیں. تو امام صاحب نے موبائل اسپیکر میں اعلان کیا, بھائی کسی کا فون ملا ہے, جو 4 صفحے رکوع میں تھی, سب نے جیب میں دیکھا, کہیں ہمارا فون تو نہیں. یہ ہماری نماز ہے.
जिस दिल में दुनिया होगी उस दिल में अल्लाह नहीं आते मेरे प्यारों। सबसे पहले इस दुनिया को दिल से निकालो। इसलिए कह रहे हैं दुनिया से निकलो, तबलीग में जाओ। यहां बैठ के दीन समझ नहीं आएगा, निकलो यहां से। गोबर के महल में बैठ के गोबर की बू नहीं आती, गोबर के महल से निकलो, वापस आओ, फिर पता चलेगा किस गोबर में बैठा था। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, ईमान बनेगा कैसे? बहुत आसान काम है, आसान ही बता रहा हूं। मैं 2001 में तबलीग के काम में शेरोजा लगा। अजान कितने बजे हैं? 8:15 अजान है, 8 बजे अजान है, 8:15 अजान है। ईमान, मैं 2001 में तबलीग में शेरोजा लगा। मैं दुनिया बहुत देख के अल्लाह ने मुझे दिखाई थी। पहली रात मस्जिद में गुजारी, सब दुनिया। मैं मोबाइल छोड़ के आया था। 20 बच्चों से कहा 72 घंटे, बच्चे बस 72 घंटे मुझसे बात ना करना। जो दुनिया से कटता है अल्लाह उसको कुछ और दिखाता है। जो दुनिया साल साथ लेके जाता है उसको भी इसमें कुछ नजर नहीं आता, वो भी बेचारा दुनिया बनाने में लग जाता है। मैं 3 दिन दुनिया से कटा, पहली रात को अल्लाह ने सब कुछ समझा दिया। ये मोबाइल की लाइट है ना, ये लाइट, ये अभी इतना काम नहीं देगी भाई। ये देखो मैं लगा रहा हूं, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अंधेरे में बहुत काम देती है क्योंकि लाइट है। मेरे दिल में अंधेरा था, इसलिए एक रात में अल्लाह ने बात समझा दी कि मसला कहां फंसा है। तो 2000 में मैं तबलीग में शेरोजा लगा। फिर क्या किया? मैंने एक काम किया। मुझे बुजुर्गों ने क्या किया? कहा कि सईद अनवर एक काम कर लो। तुम क्या करो? अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा तुम भी करो। कुरान में कि वस्बिर नफ्सक मअल लदीना यदून रब्बहुम बिल गदात दफा, हर 12 घंटे में एक दफा, सुबह शाम 2 दफा वहां बैठा करो जो लोग अल्लाह की बात कर रहे हैं। ये नबी को हुक्म है कुरान में। जब नबी आए बाहर, ये आयत सुन के खुश हुए और आके बैठे। कहा क्यों बैठे? कहा आज मुझे अल्लाह ने आयत भेजी है कि मुझे कहा है मैं इन लोगों के साथ बैठ के अल्लाह को मैं भी सुनूं। कहा कुर्बान जाऊं अल्लाह के, जिसने मुझे ऐसी उम्मत दी है जैसे मुझे हुक्म दिया मैं उसकी बात सुनूं। तो नबी को भी हुक्म है अल्लाह की बात सुबह शाम सुनना। अपने नफ्स को सब्र के साथ, ए नबी तुम भी जोड़ो इन महफिलों में। मेरी आपसे गुजारिश है, ईमान दिल में उतारना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, रोज प्रैक्टिस करो। डॉक्टर बनना चाहते हो, रोज मेहनत करो। शिफा चाहिए, रोज दवाई खाओ। ये 2 दवाइयां दे के जा रहा हूं आपको। क्या करो? 2 दवाइयां रोजाना सुबह शाम हर घंटे में अल्लाह की बात 15 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो। दुनिया की हर मस्जिद में फजर के बाद बयान होता है, उस बयान में बैठो, 10 मिनट बैठ जाओ। पेट्रोल डालो, बगैर पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती। और सोने से पहले, असर के बाद, बेहतरीन टाइम असर के बाद है। अगर कोई काम करता है कोई बात नहीं, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, दुनिया की हर मस्जिद में ईशा में तालीम होती है, थोड़ी देर तालीम बैठ जाओ। ये 2 दवाइयां चंद महीने खा लो मेरे प्यारो, देखो दिल कैसे नूरानी होता है। देखो मस्जिद से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो जाएगी, दीन से मोहब्बत हो जाएगी। कुरान पढ़ने का दिल करेगा। आज व्हाट्सएप का दिल करता है ना, फिर कुरान पढ़ने का दिल करता है। क्या करो? सुबह शाम 2 दफा बस। गुजारिश है दुआएं दोगे मुझे। मैंने 2 साल ये किया, अल्लाह ने सारी बात मुझे समझा दी। लोगों ने मना किया 4 महीने लगाओ, आज तो लोग पकड़ते हैं ना। वल्लाह ये अल्लाह का मुझ पे फजल है, कोई बुजुर्गी नहीं मेरी, सिर्फ अल्लाह का फजल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाऊंगा, अपने अमाल से जन्नत में जा सकता। हम तो उनकी जुत्ती की खाक भी नहीं है। अल्लाह ने अपना फजल किया। 2 साल बाद मैं खुद निकला, सब मुझे रोक रहे थे। क्या? क्यों? कि मैं रोजाना अल्लाह की बात सुन रहा था। आपसे गुजारिश है, जैसे बगैर पानी के कोई स्विमर नहीं बन सकता, बगैर क्रिकेट ग्राउंड के क्रिकेटर नहीं बन सकता, बगैर मस्जिद के कोई ईमान वाला नहीं बन सकता। कौन कौन नियत करता है रोजाना 2 दफा सुबह शाम मस्जिद को वक्त देंगे इंशाल्लाह, इस पेट्रोल को डलवाएंगे, इस ईमान को डलवाएंगे। ये पहला काम। दूसरी चीज क्या? और ये रोजी का बड़ा जरिया है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तअनफुल मोमिनीन। ईमान वालो, ईमान का जिक्र करो, जिक्र तुम्हें नफा होगा। करो अल्लाह का जिक्र। मैं आपको रोजी बता रहा हूं, सुनो। और क्या कहा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन को पैदा नहीं किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मेरा जिक्र करो, मेरी इबादत करो, मेरा तस्करा करो। और आगे क्या कहा? मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ व मा उरीदु अन यतमून। मैंने तुम्हें रिस्क कमाने के लिए पैदा नहीं किया, ना मैं रिस्क चाहता हूं। इन्नल्लाहु रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह राज़िक़ ज़ात है, अल्लाह सबको खिलाता है ना। अजान हो जाए फिर 5 मिनट में बात खत्म करते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह कह रहे हैं कुरान में तुम्हें रिस्क कमाने की पैदा नहीं। ए नबी जी तुम रिस्क के चक्कर में ना पड़ो, तुम काम ना करो, हम तुम्हें खिलाएंगे इज्जत वाली रोजी। तुम नमाज कायम करो, औरों की नमाज कायम कराओ। मैं आपको 4 चीजें रिस्क की बताऊंगा, फिर बात खत्म कर दूं। आसमानी रिस्क तो मैंने आपसे क्या अर्ज किया? पहली चीज अल्लाह का जिक्र, इससे रिस्क मिलता है।
فرمایا قبر میں سب سے زیادہ جو چیز بچائے گی وہ اللہ کا ذکر. فرمایا عقل مند کون ہے جو اٹھتے بیٹھا بند کرو یہ کیمرہ. عقل مند کون ہے جو اٹھتے بیٹھتے قرآن کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل مند کون ہے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی, یہ اپنے پاس سے نہیں مارا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایمان والو تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہوا, ہم تمہیں دیں گے اور رزق کریم دیں گے. سورہ یاسین صبح پڑھ لو رزق کے مسئلے حل. سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو, گھر کے رزق کے مسئلے ختم مسئلے. صبح ایک تسبیح پڑھ لو سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ. فجر کی نماز سے اشراق سے سنتوں نے فرض کے زمان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم, تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے. اور ایک ساتھ جوڑ دے استغفر اللہ, روزی مسئلہ ختم. لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین, روزی کا مسئلہ ختم. دوپہر کو درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین, قرض بھی اللہ اتار دیں گے. یہ اعمال بتا رہا ہوں. اگلا عمل سنو, قرآن میں اللہ نے کہا جو اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں, اللہ کو دین پر, اور جو ان کی نصرت کرتے ہیں, جیسے آپ سندھ والے ماشاءاللہ جماعتوں کو نصرت کرتے ہیں, جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں, یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. یہ قرآن سنا رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے یہ دعوے میں سچے ہیں جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے, کیمرہ بند کرو بھائی, ان کے لیے کیا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم. رزق کریم, ہم نے تبلیغ سے پہلے ایسے یعنی اتنی عزت والی روزی کھائی نہیں ہے. چاہے دال کھلائیے عزت سے, سرکے والا سالن کھایا مزیدار, ایسا سالن ہوٹل میں نہیں کھایا. اتنا یہ اللہ قرآن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. ہجرت کرو, اللہ کے دین میں نکلو, جتنا نکلو گے اتنا ملے گا, جتنا اللہ کا کام کرو اتنا اللہ لوٹائے گا. فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا, یہاں سے گمان نہیں ہوتا. اور رزق کہاں ہے, قرآن نے کہا ہے اے نبی تم نماز قائم کرو اور سارے اپنے علاقے جاننے والوں کو نماز قائم کرو. نماز ٹھیک کر لو, نماز پڑھو نہیں, نماز قائم کرو, نماز بناؤ. یہ مخلوق کے آگے جھکنے سے اللہ بچا لیں گے. ہم تو نماز سر سے اتارتے ہیں, اللہ سے ملاقات ہے. روزی کے سارے مسئلے نماز جنت فردوس تک پہنچا دیتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے. نماز ٹھیک کرو, بناؤ اس کو. جاؤ مفتیوں کے پاس, جو سال بھی لگا رہا ہے نماز سے, اس کے بھی حالات خراب ہیں. ابھی یہاں کتنے ہم گئے ایک علاقے میں نام نہیں, سال والے لوگ سیلاب آئے میں, کیوں, نماز گڑبڑ ہے. 2 منٹ میں نماز ختم. نماز ٹھیک کرو, سجدے رکوع لمبے کرو, کم از کم 7 دفعہ تسبیح پڑھو سجدے رکوع میں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو آرام سے. نماز میں جو جلد بازی کرتا ہے حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. خطرناک بات. جلدی جلدی نماز پڑھو, وہ تکے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. جلدی جلدی نماز پڑھو, پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے. رزق کریم, یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو. ابھی آسٹریلیا میں گیا, 5 بھائی ہیں, 5 سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا. میں نے کہا کیا ہوا, کہتے سعید بھائی غریب آدمی تھے, جماعتوں کی نصرت کی, گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا. روزانہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے. اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نصرت میں روزی ہے, ہم بچتے ہیں. یتیم اور بیوہ کی مدد کرو, دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے. فرمایا جو غصے کو, روزی آسمان سے کن کی آتی ہے, جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. غصے کو روک لو, دیکھو روزگار کیسے آتا ہے, ورنہ اللہ ایسا پھنسائے گا روزی میں. کہا لوگوں کو معاف کرو, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, یہ 2 صفات بتائیں. اور تنگی میں ہو فراغی میں اللہ کے رستے میں خرچ کیا کرو, چاہے ایک کھجور ہی خرچ کرو. اور اگلی صورت میں کیا بتائے, روزی کے 3 اعمال بتائے. کیا, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ بستر جو رات کو مصلے پہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کو دکان میں خوار نہیں کرے گا, اس کو روزی کے لیے کبھی ذلیل نہیں کرے گا, اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا جو رات کو مصلے پہ ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے. اور روزی کہاں ہے, وبالاسحار هم یستغفرون, روزی استغفار میں ہے. میرے پاس 10-15 لوگ آئے جو بے اولاد تھے, میں نے ان کو استغفار بتایا سحری کا, کہ رات کو اٹھ کے استغفار کیا کرو. 17 سال بعد اللہ نے اس کو 4 سال میں 4 بچے دیے استغفار کی برکت سے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو, اللہ تمہیں بیٹے دے گا, مال دے گا, بارشیں دے گا, نہریں دے گا, باغات دے گا, تمہاری طاقت کو بڑھائے گا. استغفار. فرمایا ہے نبی کو کہا ابو جہل نے کہ تو اگر نبی ہے تو اللہ سے کہ ہم پہ عذاب بھیجے, پتھر برسائے. اللہ نے وہی بھیجے, نبی سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے. اللہ کو عذاب کو روکنے کے لیے 3 اعمال بتائے اللہ کے نبی نے. مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھو,
आखिर रातों में उठ के बस्ती वाले तहज्जुद में इस्तगफार करो और आपस में अल्लाह के लिए मिला करो, मोहब्बत किया करो, अल्लाह की बात किया करो मिलके। यहाँ जहाँ मिले सैमसंग, मोबाइल, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये वो फला, अमेरिका, इंडिया, जहाँ मिलो अल्लाह की बात करो। 3 काम कर लो, जहाँ मिलो बैठ के अल्लाह की बात करो। क्यों? जो महफिल अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरी क़यामत के दिन हसरत का बायस होगी। मस्जिद को आबाद करो, 24 घंटे थोड़ा टाइम दो, इस्तगफार करो, सहरी में आपस में अल्लाह के लिए मिलके मोहब्बत को अल्लाह की बात करो। ये रोजी के अमाल हैं मेरे प्यारो जो अल्लाह ताला ने बयान किए। इन अमाल को कर लो, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। रिस्क आसमानों से, वफिस समाए रिस्कुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिस्क आसमानों में अमाल के साथ जुड़ा है। अमाल में 5 लफ्ज हैं, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम। अलिफ ऐन निकाला, मीम अलिफ लाम माल। अल्लाह कह रहे माल है, अलिफ ऐन ठीक कर ले, माल ही माल दूंगा। अगर अलिफ ऐन नहीं होगा, ये माल तुझे कैंसर लाएगा, ये माल तेरे हार्ट को खराब करेगा, ये माल शुगर करेगा, ये माल ब्लड प्रेशर करेगा, ये ब्रेन हेमरेज करेगा। माल से पहले अलिफ ऐन लगा ले, 0 से पहले 1 लगा ले, 0 कीमती बन जाएगा। अलिफ क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अल्लाह से अपने ताल्लुक को ठीक करता है, अल्लाह सारी मखलूक से ताल्लुक ठीक कर देता है। ऐन क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 24 घंटे का अमल, ये सीख लो बस, माल ही माल। साहबा ने 35 साल ये किया, 70% माल उनके कदम में आ गया। अल्लाह से ताल्लुक ठीक किया, अल्लाह के आगे किसी को नहीं देखा। अब अगर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बेटा कहता है अब्बा जान आज बदर में तलवार के नीचे है, बाप समझ के छोड़ दिया, कहा बेटा तू मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन काट देता। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु का बाप काफिर था, तीर मार रहा था, तीर बहुत तेज जबरदस्त तीर अंदाज था, तीर इधर उधर गुजर रहा। तो एक साहबी ने कहा तेरा बाप का आज तीर क्यों मिस हो रहा है? कहा कुफर की अलामत वाले अल्लाह और रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ये किसी को आसरा नहीं दे, ये अल्लाह का हुक्म नहीं, ये दुकान करते हैं, दुकान पे हुक्म नहीं तोड़ते। क्यों मेरे प्यारो? जो दुकान पे हुक्म तोड़ता है ये शिर्क करता है। अल्लाह राज़िक है, झूठ क्यों बोलता है? ये दुकान को राज़िक समझता है। अल्लाह राज़िक है, ग्राहक को राज़िक समझता है। अल्लाह राज़िक है, ये कभी दुकान में झूठ नहीं बोलेगा, कभी हराम माल नहीं कमाएगा। मेरे प्यारो आज मुसीबत है, लोग हराम माल कमाते हैं और हलाल गोश्त तलाश करते हैं। बताओ क्या होगा? जेब में हराम माल है, रिश्वत का, सूद का, किसी को रिश्वत दे के वो ली है नौकरी, और सूद के माल से, हराम के माल से हलाल गोश्त तलाश करते हैं। हम जहाज में बैठते हैं ना, तो हम बैठते हैं तो लोग कहते हैं भाई शराब नहीं, मुसलमान पे शराब हराम, वो नहीं, खिंजीर नहीं, खिंजीर का गोश्त, क्योंकि वहां खिंजीर बहुत खाते हैं जहाज में, और वो खिंजीर के नाश्ते मिलते हैं। कहा हम मुसलमान खिंजीर नहीं लेकिन शराब मंगाते हैं। वो कहते हैं किस तरह के मुसलमान हैं, खिंजीर नहीं खाते और शराब पीते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस ईमान को दिल में डालोगे, मुसलमान, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मैं ईमान वालों को गालिब जरूर करूंगा, इनको इज्जत जरूर दूंगा। ईमान कैसे बनता है? सबसे पहले मस्जिद को वक्त देना पड़ेगा। 2 चीजें मैंने आपको की, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र सुनो, और रोजाना दावत दिया करो। अगर चिल्ला 4 महीने नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, रोजाना 1 घंटे दावत दिया करो। मुझे एक बुजुर्ग ने कहा सईद अनवर 1 घंटा रात को अल्लाह को दे दे, अल्लाह जब आते हैं आसमान पे, और 2 घंटे दिन में मखलूक को दे दे। 2 घंटे दिन में दावत दिया कर, रात को 1 घंटे अल्लाह से बातें किया कर, अल्लाह तुझे पूरी दुनिया में तबलीग में फिराएगा। कौन कौन नियत करता है रोजाना दावत देंगे इंशाल्लाह लोगों को अल्लाह की तरफ? 2 दावतें आज वादा कर लो दोगे, जिससे मिलोगे दोगे। क्या 2 दावतें? लेकिन प्यार मोहब्बत से, गर्मी नहीं खानी, तरीके से उसको खाना खिलाओ, उसको जूस पिलाओ, उसको खजूर खिलाओ। उससे पहले मोहब्बत, उसका पहले दिल लो फिर उसका दिन लो, पहले दिल लो फिर दिन लो। क्या करो? 2 काम करो, हर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से जोड़ दो, बस हर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से जुड़वा दो। और दूसरा, हर मुसलमान को 5 वक्त का नमाजी बना दो। इस 2 दावतों को दो, देखो मुसलमान कहां जाता है। सारा दुनिया का गैर कहता है जिस दिन मुसलमानों के फजर के और जुमे के ईद के नमाजी बराबर हो गए, मुसलमान दुनिया में गालिब हो जाएंगे। मेरे प्यारो, अल्लाह के दीन की मदद करो। अल्लाह कह रहे हैं इन तंसला यंसुरकुम युसब्बित अक़दामुकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कौन कौन नियत कहता है आज से फजर और इशा में मस्जिद में होगा इंशाअल्लाह ताला, सुबह बयान सुनेगा, शाम को तालीम सुनेगा, और सबको इन अमाल में लेके आएगा। अगर कोई फजर में नहीं आता, इशा में ले आओ, चलो भाई थोड़ी तालीम। मुझे एक लड़का मिला, मैंने कहा कैसे ठीक हुए? कहता सईद भाई तालीम में बैठा था, थोड़ी देर 5 मिनट बैठा, एक हदीस सुनी, अल्लाह ने एक हदीस से मेरी जिंदगी पलट दी। ये तालीम का ये जो अमल है, ये अमाल नबूवत में से, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबी के अमाल से है। मस्जिद में हमारा रोजी है, इन अमाल में चाश्त की नमाज मिलता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कसरत से हज और उम्रा करेगा इसको अल्लाह अमीर कर देंगे, इशराक की नमाज में कबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। फरमाया सदके से माल बढ़ता है, मैं कसम खाता हूँ सदके से माल बढ़ता है। मेरा एक जानने वाला है एनईडी यूनिवर्सिटी में आया, कहता है सईद भाई मेरे बाप को कैंसर हो गया, 1.5 करोड़ रुपए का इलाज था अमेरिका में, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने आपका बयान सुना, आपने बयान में क्या कहा कि अल्लाह मदद लोगों की कमजोरों की वजह से करता है, जितनी तुम कमजोरों की मदद करोगे इतना अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करे। तुम्हारी रोजी तुम्हारे कमजोरों की वजह से मिलती है। जितने अपने खादमों की रोजी, जितने अपने खादमों की आप मदद करेंगे उतनी अल्लाह आसमान से मदद करेगा। उसने कहा सईद भाई मैंने क्या किया, आपका बयान सुना, आपने कहा जो तुम्हारे नीचे है ना, नीचे वाले गरीब गुरबा तुम्हारे रिश्तेदार दोस्त, उनके गरीबों के इलाज कराओ, उसका खर्च करो, तुम्हारे अल्लाह ताला बीमारियां वैसी दूर कर देगा। कहा मेरे बाप को कैंसर था, 1.5 करोड़ का खर्चा था, मेरी तनख्वाह 60-70 हज़ार, मैं रोजाना 1-2 मरीज तलाश करता, 5,000 10,000 देता, उनके इलाज कराता, और अब्बा जान को सूरा फातिहा, कलौंजी और जैतून और हल्दी ये सब देता गया। कहा सईद भाई 3.5 महीने बाद चेकअप कराया, अल्लाह ने मेरे बाप को बगैर दवाई के शिफा दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी बीमारों का इलाज सदके से करो, लेकिन सदका जब ईमान बनेगा तो सदका काम आएगा, वरना सदका तो दूसरे लोग भी देते हैं, उसका फायदा नहीं होगा। ये वादे ईमान वालों के साथ। ईमान वाला कौन है? जो कसरत से मस्जिद में नजर आए। आप सब जानते हो खिलाड़ी कहाँ होता है ज्यादा, भाई बताओ? ग्राउंड में। डॉक्टर कहाँ होता है? अस्पताल में। ताजिर कहाँ होता है? फैक्ट्री में। दुकानदार दुकान में। पान वाला पान की दुकान में, और मोबाइल वाला मोबाइल की दुकान में। ईमान वाला मस्जिद में नजर नहीं आता। आज से कौन नियत करता है रोजाना मस्जिद को आबाद करने के लिए वक्त देंगे इंशाल्लाह।